اور ٹو بی آنیسٹ ہمیں بینگ اے ٹیچر یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پہلے دن جا کے نا لیکچر پریپیئرڈ یا اسکرپٹڈ نہیں ڈلیور کرنا. پہلے جا کے آڈینس کو دیکھنا ہے, اور اس کے بعد آپ کے اندر جو فیل آئے گا نا آپ نے پھر اس کے مطابق چیزوں کو پریپیئر کرنا ہے. اور ہر کلاس کا باڈی سٹرکچر ڈفرینٹ ہے, اس کے مطابق آپ نے لے کے چلنا ہے. خیر میں پھر پڑھانے والے موڈ میں آ گیا ہوں. اچھا نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ. تو بہت شکریہ رمیل بھائی کا, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میرا انٹروڈکشن کروایا, ورنہ عام طور پہ پرابلم ہو جاتی ہے. کلاس میں پہلے دن گیا ہوں میں, پہلا تجربہ تھا, کوئی 130 کا روم تھا, 130 اسٹوڈنٹ تھے, اس میں ہال تھا پورا. اور میں نے جا کے گھبراہٹ میں جا کے میں نے کہا کہ جلدی سے کام شروع کریں گے. میں نے جا کے اناؤنس کیا جی, اپنے انٹروڈکشن کروایا اور کام میں نے کہا شروع کروں. میں نے جا کہا جی کہ انگلش ٹیچر مظہر اسلام, پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام. مطلب یہ نام کے ساتھ یہ نا کبھی کبھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں. ٹیچنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان میں, کیونکہ آپ کی فین فالوئنگز بنتی ہے, آپ کو سر کہنے والے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پے آپ کو ذرا کم ملتی ہے اس میں. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نا سیف اینڈ پہ ہمیشہ کھیلتے ہیں. انویسٹر اور ہے, آپ اس لیول پہ آ کے آپ کھیلتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اینی وے, اور یہ کہ شاعری کی ابھی کچھ دوست بات کر رہے تھے وہاں پہ, تو شاعری کے حوالے سے میں اگر کبھی سوچتا ہوں تو میری بہت سی شاعری ہے, لیکن نا ابھی تک اسے پریزنٹ, کیونکہ دیکھیں میں آیا ہوں یہاں پہ کوئی بھی میرا نام نہیں جانتا تھا. I have written a lot of poetry. Nobody knows my name. کسی بھی آپ چنگچی کے پیچھے, ٹرک کے پیچھے میری شاعری پڑھ سکتے ہیں, but nobody knows me. It's a tragedy. تو آج آپ جو بھی کریں آپ اسے پریزنٹ کریں, اسے مینیفیسٹ کریں, چاہے لوگ آپ کو نون لیگ کا کہہ دیں, لیکن آپ کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے دکھانا ہے, تصویر پبلک کے سامنے آنی چاہیے ہر صورت. یہ بڑا ضروری ہے. اب وہ دور نہیں رہے کہ جی آپ بند کمرے میں رہیں گے, کوئی معجزہ ہوگا, ایک دم سے بانگ ادھر آئے گی اور حالا لالا پڑ جائے گی, تو یہ وہ سین نہیں, ٹھیک ہے. تو شاید ہم میں وہ دم خم نہیں رہا. تو بہت سے قصے ہیں سنانے کے لیے اس تھوڑے سے وقت میں. میں اپنے ساتھ, آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک صوفی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے. ہاں جی, ان کا جو ہے لشکر, چلے میں پورا نام نہیں لیتا. تو میں نے کہا تھا اگر کوئی میرے جوک پہ نہ ہنسے تو ایک بلاسٹ کی, تو بھئی آپ نے ہنستے رہنا ہے, ٹھیک ہے, مسکراتے رہنا ہے تاکہ یہ ماحول بنا رہے. ہاں جی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے صوفی صاحب نے 1-2 دفعہ آپ کو غصے سے دیکھا ہے, جو یہ بھائی تھوڑے سیریس تھے. ہاں جی, تو ان کا اپنے علاقے میں بڑا مشہور نام ہے, پیر بام شاہ کے نام سے مشہور ہے. تو ایک قصہ یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی ایم پہ بہت زیادہ نا کنسرن ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے, نا فیوچر کے لیے, اور اتنے زیادہ سم ٹائم کنسرن ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی برائی بھی کر دی نا تو ادھر ہی جو ہے ایک تماشا لگ جانا. تو ہمیں بچے کو جب ان کی پرفارمنس ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نا بڑا کیئرفلی چیزوں کو نہ لے کے چلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کہ والدین کے جذبات بھی مجروح نہ ہو. اور سچی بات بتاؤں دوستو, اب نا جو ہمارے بچے ہیں موجودہ, یہ جین زی جسے ہم کہتے ہیں, یہ بڑے نازک ہیں. آپ یقین کریں کہ میری والدہ نے اسکول میں میرے فیلوز کے سامنے میری پٹائی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے صبر شکر کرے کھائی ہے. دوستوں نے پوچھا تمہیں تکلیف یہ, میں نے کہا نہیں ابھی تو انہوں نے سینڈل نہیں اتاری, یہ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اسکیل سے مارا ہے انہوں نے مجھے, ٹھیک ہے. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے ٹیچر سے, اور اس سے سارے کانٹیکٹس ختم کر لیتا ہے, صرف اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے کہ کل آپ نے مجھ سے کتاب لی تھی, آج آپ نے رضیہ سے کتاب کیوں لی. اس بات سے, مطلب میں اپنی کتاب پریپیئر کر کے لائی یا لایا اور آپ نے مجھ سے کیوں نہیں بک لی, وہ اس بات سے آپ سے سارے کانٹیکٹ ختم کر لیں.
ٹھیک ہے، کیونکہ شاید انہیں نا بہت زیادہ ان سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹس ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم کیا ہیں، ہم ایک ابینڈن مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو ہمیں کوئی اگر انفالو بھی کر دے، یہ کر دے، ریئل لائف میں بھی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہاں ایسا بندہ چاہیے پرفارم کرنے کے لیے موجودہ، جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیچر بھی ہو، لیکچرار بھی ہو، اور اس کی اچھی خاصی فین فالوئنگ بھی ہو. وہ ایسے کر کے فون نکالے تو آئی فون 17 نکلے، ٹھیک ہے، وہ باہر جائے تو ایک دم سے V8 آ کے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا دے کے ایسا جی ذرا کپڑا مار دے اوپر، مطلب سیلری میں یہی ہو سکتا. تو ان بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہم پہلے بڑے سخت ہوتے تھے، مار پٹائی بھی ہو جاتی تھی پہلے. اب مجھے یاد ہے میں نے 2010-11 میں بھی ٹیچنگ کی ہے، تب ہم نے پٹائی بھی کی ہے، اور شاید آپ کو برا لگے گی یہ بات، لیکن ہم نے نا انہیں اچھا خاصا ڈنڈوں سے مارا بھی ہے لڑکوں کو نا. لیکن اب وہ سین نہیں رہے. اب بالکل ہم نہیں کہتے کہ مار سے ہی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہماری ذمہ داری کم ہو گئی ہے. پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں جی کہ آپ نا ہمیں کمپلین کر دیں آ کے، آپ بچے کو کچھ نہ کہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم تو بیچ میں سے نکل گئے، اب تو ایشو کوئی نہیں رہا. اب اس کا دکھ، یہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ٹیچرز نے انوالو ہونا چھوڑ دیا، بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونا چھوڑ دیا. اب وہ جینا مرنا سیپریٹ ہو چکا ہے. اب صرف وہ ٹیچرز کامیاب ہیں جو کہ نا فلمیں چلانا جانتے ہیں. جو جتنے بڑے فلم باز ہیں وہ اتنا بڑا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے. جو انہیں سوشل میڈیا پر بھی اٹیچ ہے، انہیں وہاں بھی فیڈ دیتا رہتا ہے، اور ان کے لیے میمز مٹیریل جو ہے وہ دیتا رہتا ہے، تو وہ ان کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کا بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے اور یہ پہلے چانس کے لیے. تھینک یو ویری مچ.